سورہ نور کی آیہ کریمہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. حکم الہی یہ ہے کہ ان گھروں کی تعمیر کرو. حکم الہی یہ ہے کہ ان گھروں کی تعظیم کرو. یہ دو ترجمے کیوں کر رہا ہوں؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، حکم الہی ہے ان گھروں کے لیے، کچھ گھروں کے لیے. وہ کون سے گھر ہیں؟ جن کے اندر یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، جس میں صبح شام اللہ کی تسبیح ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے. ان گھروں کے بارے میں حکم الہی ہے. کیا ہے حکم الہی؟ ان ترفع. ترفع، اب ترفع جو ہے نا، اس کا ایک معنی ہے تعظیم حاجی صاحب، اور ایک معنی ہے تعمیر. ترفع، میں آپ سے دو زینے اوپر بیٹھا ہوں، یہ رف ہے. رف یعنی کسی چیز کا اوپر ہونا، اسے کہتے ہیں رف. یرفع اللہ الدرجات، اللہ نے درجات کو بلند کیا ہے. جی ٹھیک ہے، رف یعنی بلندی. اب یہ اگر مادی بلندی ہو تو اسے تعمیر کہا جائے گا. بڑا گھر بنے گا، شان سے عمارت بنے گی، اچھی چیزیں لگائی جائیں گی، دروازے کھڑکیاں بڑی اچھی ہوں گی، سونے چاندی کے دروازے ہوں گے. جو لوگ یہ بھی سوچتے ہوں گے، کچھ ہمارے درمیان بھی کچی پکی پڑھے بغیر زبردستی جب انہیں میٹرک کی کلاس میں بٹھا دیا جاتا ہے، جن کی بنیادیں مضبوط نہیں ہوتی، تو پھر وہ اس طرح کے سوال کرتے ہیں، یہ امام حسین کے روزے پہ اتنا سونا کیوں ہے؟ یہ مولا علی کے مزار پر اتنے ہیرے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ انہیں اگر اب تک بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو انہیں قرآن سورہ نور کی یہ آیت سنا دیجئے. اللہ نے حکم دیا ہے شان سے بناؤ، جتنا خرچہ کر سکتے ہو ان گھروں پر کرو جن گھروں میں صبح شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے. مسجدوں کی بات نہیں ہو رہی، مسجدوں کی آیتیں اور بھی ہیں، مسجدوں کے بارے میں آیتیں اور بھی ہیں. یہاں لفظ بیوت، بیت کی جمع ہے، اور ایک گھر نہیں 14 ہیں. یہ کوئی سامرہ میں ہوگا، کوئی کاظمین میں ہوگا، کوئی مشہد میں ہوگا، کوئی نجف میں ہوگا، کوئی کربلا میں ہوگا. بیوت ہے، بیت نہیں ہے. کچھ گھروں کو بناؤ، ان ترفع، اس شان سے بناؤ کہ تمہارے گھروں سے اچھے گھروں. جی میرے گھر سے اچھا کارپیٹ امام بارگاہ میں ہونا چاہیے، ہمارے گھر سے اچھے پردے امام بارگاہ میں ہونے چاہیے، ہمارے گھر سے اچھے دروازے امام بارگاہ میں ہونے چاہیے. ہمارے گھر کے بنانے کا کہیں قرآن میں حکم نہیں ہے، اہل بیت کے گھروں کے بنانے کا قرآن میں حکم ہے.